عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف و نائلہ ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا۔ سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کی مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے۔
यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उन दोनों के इश्क की दास्तानों को फ़ख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत के देवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक इसाफ और नाइला के उस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था, जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो इसाफ और नाइला के उस बुत को छूते थे। मैं एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, लिहाजा जब मैं उन बुतों के पास से गुज़रा तो उनको छुआ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको उन बुतों को छूने से मना किया। मैंने अपने दिल में कहा कि देखूं तो सही कि छूने से होता क्या है, इसलिए दोबारा उनको छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ज़रा सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया था? हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उसके बाद कभी किसी बुत को मैंने हाथ नहीं लगाया और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ था, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाजिल होने लगी। एक दिन रुश्द हिदायत का एक सूरज तुलू हुआ जिससे ये पूरा खत्ता जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ओहदे पर फायज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ने अरब में दीन इस्लाम को गालिब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो आप फ़तह के बाद हरम शरीफ में दाखिल हुए और आपने अपने भाई हज़रत अली के साथ मिलकर तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़ डाला। आप बुत तोड़ते जाते और ये फरमाते जाते कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल ने मिट जाना ही था। यहाँ तक कि खाना काबा तमाम बुतों से पाक हो गया। फिर आप सफ़ा और मरवा पर तशरीफ़ ले गए और इसाफ व नाइला के उस बुत को अपने मुक़द्दस हाथों से तोड़ डाले। हमने देखा कि इसाफ व नाइला के इस बुत को लोगों ने बतौर इबरत सफ़ा और मरवा पर रखा था, लेकिन शैतान ने उन्हें ऐसा गुमराह किया कि वो उनकी पूजा करने लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़िना जैसे बदतरीन जुर्म जिसे काबा शरीफ के अंदर किया गया था, लोग इस दास्तान को फ़ख्र के तौर पर बयान करने लगे। होना तो ये चाहिए था कि उनके इस बदफेली पर लानत की जाती, लेकिन अरबों ने इस गुनाह को दास्तान इश्क बना दिया और इसाफ व नाइला को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करने लगे। बिल्कुल इसी तरह आज के इस फितने भरे दौर में यही कुछ हालात नज़र आते हैं, जहां अगर कोई शख्स किसी तरह का संगीन जुर्म करे तो लोग उसे हीरो की तरह बतौर नमूना पेश करते हैं। फ्रीडम, आज़ादी ख्याल और लिबरलिज़म के नाम पर हर तरह की खबासत और बुराई को खूबसूरत अंदाज में पेश करके उसकी भरपूर तायीद की जाती है।